السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَّهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو، اے میرے پیارے نبی عفو اختیار کیجیے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیے رکھا کہ آپ مشرکوں کو معاف کر دیں اور درگزری سے کام لیں، درگزر کریں۔ چنانچہ آپ نے مکہ میں 10 سال تک ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کتنی انہوں نے تکلیفیں دیں، کتنی سختیاں کیں، کتنا ستایا کفار مکہ نے، لیکن آپ نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور سختی سے پیش نہیں آئے، اور ان کے بارے میں لوگوں کو بھی سختی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابن جریر اور ابن ابو حاتم دونوں نے حضرت یونس سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما هذا یا جبریل؟ قال ان اللہ یأمرک ان تعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک وتصل من قطعک۔ جبریل اس سے کیا مراد ہے؟ جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ اکبر، اور جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں، اور جو آپ سے قطع تعلقی کرے آپ اس سے مل کر رہیں، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کی کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بالعرف کے معنی نیکی کے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ قصہ بیان کرتے ہیں، یہاں پر روایت کو بیان کیا ہے کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ یہ ایک شخص کا نام ہے، عیینہ بن حصن بن حذیفہ آئے مدینہ میں اور اپنے بھتیجے جن کا نام حر بن قیس تھا ان کے پاس ٹھہرے، اور یہ وادی سے آئے تھے،
قریہ سے آئے تھے، بستی سے آئے تھے، اور یہ حر جو ہیں ان لوگوں میں سے تھے، ان کے بھتیجے ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر کا خاص قرب حاصل ہوتا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے خلیفہ تھے، اور حضرت عمر جو ہیں اپنے پاس ہمیشہ اپنا ہم نشین اور مشیر جو ہے ان لوگوں کو بناتے تھے جو قرآن مجید کے عالم اور قاری ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک حر بن قیس سے جو حضرت عمر کے مشیروں میں سے اور ہم نشینوں میں سے تھے، اور یہ ہم نشین جو ہوتے تھے حضرت عمر کے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہم نشین اور مشیر، مشورہ دینے والے اور پاس نزدیک بیٹھنے والے لوگوں میں سے جو تھے، ان میں سے ایک حر بن قیس بھی تھے، اور یہ لوگ جو ہیں عالم اور قاری ہوتے تھے، چاہے وہ ادھیڑ عمر کے ہوں یا جوان ہوں۔ عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا جو قریہ سے آیا تھا، بستی سے، حر کا جو چاچا تھا جو قریہ سے بستی سے آیا تھا، اس نے کہا کہ اے برادر زادے، تم کو اس امیر کے پاس خاص قرب حاصل ہے، یعنی حضرت عمر کے پاس تم بہت ان کے نزدیک رہتے ہو اور خاص قرب حاصل ہے، لہذا تم میرے لیے بھی ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرو، میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں، تو اجازت طلب کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ان کے بھتیجے نے، جی ہاں، میں آپ کے لیے ضرور اجازت طلب کروں گا۔ پھر آپ نے اجازت طلب کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر حر نے اپنے چچا کے لیے اجازت طلب کی تو حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو حضرت عمر سے کہنے لگے، اے ابن خطاب، بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم تو ہمیں نہ زیادہ عطیے دیتا ہے، ہدیے دیتا ہے، اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر کی چادر کو اس نے پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ اے عمر، تو ہم کو زیادہ عطیے اور ہدیے نہیں دیتا، ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر جو تھے وہ غضبناک ہو گئے، غصے ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا اور ارادہ کیا، کوڑا اٹھا کر بس اوپر ہی کیا تھا ہاتھ، کہ جو ان کا بھتیجا تھا جو آپ کے قریب رہتا تھا، آپ کے ہم نشینوں میں سے تھا، مشیروں میں سے تھا، حر، اس نے ان کی خدمت میں فوراً عرض کی، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی، عفو اختیار کیجیے، درگزری سے کام لیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کش کر لیجیے۔ اور مطلب یہی تھا کہ عمر آپ درگزر کیجیے، اور یہ جاہل ہے، جاہلوں میں سے ہے اور قریہ سے آیا ہے، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جس وقت حر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سننے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد ذرہ برابر بھی آگے نہ بڑھے اور ہاتھ جو تھا اپنا آپ نے نیچے کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس ٹھہر جانے والے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ روایت صرف صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی اپنے غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض حکماء نے اس آیت کے مفہوم کو ان دو شعروں میں بیان کیا ہے، اور ان دونوں کے آخری الفاظ ہم شکل ہونے کے باوجود مختلف معنی رکھتے ہیں۔ خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، عفو کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ وَلِن فِي الْكَلَامِ لِكُلِّ الْأَنَامِ فمستحسن من ذوي الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين فمستحسن من ذوي الجاهلين، اور تمام لوگوں کے لیے کلام میں نرمی اختیار کیجیے، اصحاب جاہ کے لیے نرمی ہی مستحسن ہے۔ اللہ ہمارے بھی لہجوں میں نرمی پیدا کر دے، ہمارے اخلاقوں کو اچھا کر دے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو نیک ہوتے ہیں، ان کی نیکی کا لحاظ رکھو،
اور اسے ایسی تکلیف مت دو، ان نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا لحاظ رکھو اور ان کو ایسی تکلیف مت دو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو یا جو ان کو مشقت میں ڈال دے، تکلیف میں، سختی میں ڈال دے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ بد ہوتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم دو، اگر وہ اپنی ضلالت اور جہالت پر ہی اصرار کرے تو اس سے کنارہ کش کر لو۔ یعنی بد انسان جو برائی کرتا ہے اس کو نیکی کا حکم دو، لیکن نیکی کا حکم دو، یہ نہیں کہ اس سے ڈر جاؤ اور اس کو نیکی کا حکم نہیں دو، بلکہ نیکی کا حکم دو۔ اگر وہ اپنی اس برائی پر، اپنی ضلالت پر اور جہالت پر، اپنی اس تکرار پر اصرار کرے اور اس پر جمع رہے تو تم اس سے کنارہ کشی کر لو، شاید اسی طرح اس کی سرکشی کا ازالہ ہو جائے۔ جب تم اس سے کنارہ کشی کر لو گے تو شاید وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے، اپنی بغاوت سے باز آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اور سورۃ المؤمنون میں، سورۃ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پہلی آیت جو سورۃ المؤمنون کی پڑھی ہے میں نے، اور دوسری آیت ہے سورۃ الاعراف کی، سورۃ الاعراف میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور تیسری آیت وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس صورت کریمہ میں جو ہمارے سبق میں سورۃ الاعراف میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تین آیات جو سورۃ اعراف، مومنون اور حامیم سجدہ میں ہے، ان کی طرح کی اور کوئی چوتھی آیت نہیں ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ گناہ گار انسان سے ایسا معاملہ کیا جائے، جو اس کے ایسا معاملہ، ایسا سلوک اختیار کیا جائے جو بہت ہی اچھا ہو، یعنی نرمی سے، اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے، کیونکہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی سرکشی سے باز آ جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر ایسا کرو گے، برے انسان سے، گناہ گار انسان سے اچھا معاملہ کرو گے اور اچھی طرح سے اس کو نصیحت و فصیحت کرو گے، اچھی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرو گے، اخلاق سے پیش آؤ گے، تو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور اس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، بہت ہی مخلص دوست بن جائے گا۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے، کیونکہ نیکی اور احسان اسے تجھ سے دور نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ تو تمہیں بالکل تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ نیکی اور احسان اسے تجھ سے دور نہیں کر سکے گا۔ اگر شیطان کے ساتھ نیکی کرو گے اور احسان کرو گے تو وہ تجھ سے دور نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو تمہیں بالکل تباہ اور برباد کر دینا چاہتا ہے، اور کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب کے باپ ہیں، ان سے بھی شیطان نے دشمنی کی تھی۔ واللہ اعلم۔ یہ والی آیت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نہایت مختصر الفاظ میں 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، جو ہر داعی حق کے لیے، جو ہر واعظ و نصیحت کرنے والے کے لیے، ہر مولانا کے لیے نہایت اہم ہیں۔ گویا داعی حق، تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والا، اس کو یہ مسائل جو ہیں ہمیشہ پیش آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے داعی حق کو درپیش مسائل کا حل چند الفاظ میں بیان کر کے، یعنی اس آیت میں بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور وہ یہ ہیں نصائح جو ہیں داعی حق کے لیے۔ نمبر 1، پہلی نصیحت، پچھلی چند آیات میں اللہ تعالی نے مشرکین کے معبودان باطل پر اور خود مشرکوں پر
سنجیدہ الفاظ میں تنقید کی گئی ہے، جو آپ نے پہلے پڑھی ہے پچھلی آیاتوں میں مشرکوں کے لیے، جس کا یہ نتیجہ نکل سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کی اور شرک سے بچانے کے لیے اور دوست بنانے کے لیے اور اپنا ہمنوا قرآن کو بنانے کے لیے جب نصیحتیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جو ہیں کفار آپ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے یا آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، اور اس سے آپ کو درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورتحال میں آپ کو درگزر کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے، حوصلہ اور برداشت سے کام لینا چاہیے، اپنے رفقا کی کمزوریوں پر بھی اور اپنے مخالفین کے غصے پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، کیونکہ دعوت حق کے دوران اشتعال طبع سے یعنی غصے میں آنے سے بسا اوقات اصلی مقصد کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور یہ صفت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی الحمدللہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں کہا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ دوسری جو اس آیت میں صفت بیان کی گئی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے داعی حق کو کیا کرنا ہے، صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بھلائیوں کی طرف دعوت دینا چاہیے جن کو عقل عامہ تسلیم کرنے کو تیار ہو، اور اس انداز میں تبلیغ کرنی چاہیے، نصیحتیں کرنی چاہیے، واعظ دینا چاہیے جسے لوگ بوجھ محسوس نہ کریں۔ اس کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ کو یہ ہدایتیں فرمائیں، سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتلانا کہ تمہارے پروردگار نے تم پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس پر بھی عمل کرنے لگ جائیں تو پھر بتانا کہ تمہارے اموال پر، تمہارے مالوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں دعوت کی ترتیب اور خطاب کا جو انداز بیان کیا گیا ہے، اس میں داعی حق کے لیے، تبلیغ کرنے والے مولانا کے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں، مولانا ہوں یا داعیہ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ آپ جب بھی کسی داعی کو روانہ فرماتے تو انہیں ارشاد فرماتے تھے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا۔ بخاری میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جہاں تم جاؤ، آپ جب بھی کسی داعی کو، کسی مبلغ کو روانہ کرتے تھے تو اس کو ارشاد فرماتے جہاں بھی تم جاؤ تمہاری آمد لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے، نفرت کا باعث نہ بنے، اور تم لوگوں کے لیے سہولت کا موجب بنو، تنگی اور سختی کا موجب نہ بنو۔ تیسری جو نصیحت ہے اور تیسری جو صفت ہے داعی کو سمجھایا جا رہا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اعتراض، ہر وقت اعتراض، ایک اعتراض پر دوسرا اعتراض اور بحث پر پھر دوبارہ بحث کرنے والوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرو، جن کو بہت سارے کی عادت ہوتی ہے بس اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، کوئی حدیث سنی اس پہ اعتراض، کوئی ترجمے کی آیت سنی، کوئی آیت کا ترجمہ سنا اس پہ اعتراض، کوئی بھی ان کی مرضی کے خلاف بات آئی تو اس پہ بحث مجادلہ۔ تو اس میں یہ بھی نصیحت ہے کہ بحث کرنے والوں سے، اعتراض کرنے والوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کی ہی باتوں میں الجھ گئے اور ان کے جواب میں اور ان سے بحث کرنے میں الجھ گئے تو دعوت حق کے کام وہیں رک جائے گا، دعوت حق کا کام، تمہاری تبلیغ جو ہے وہیں رک جائے گی۔ لہذا ایسے لوگوں کے اعتراضات اور طعن و تشنیع کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ الْعَلِيمٌ۔ دراصل چوتھی جو بات جو اس میں سمجھائی جا رہی ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔
چوتھی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی وقت معترضین کے اعتراضات یا مخالفین کی شرارتوں پر اشتعال غصہ آ بھی جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی چال ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دعوت حق کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرتا رہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اسے جوش میں بے قابو ہونے سے بچا لے، کہ اس کو غصے میں آنے سے بچا لے، جوش میں آنے سے بچا لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم، خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، لہذا وہ آپ کے دل سے ایسے خیال کو اور ایسے وسواس کو اور ایسے خیالات کو دور کر دے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ربط مضمون کے لحاظ سے یہاں شیطانی چال سے مراد ایسا شر یا شرارت سجانا ہے جو کسی فتنے اور فساد پر منتج ہوتا ہو، اور اس آیت میں روح سخن نبی علیہ السلام سے ہٹ کر تمام داعیان حق کی طرف ہو گیا ہے۔ مثلا فلاں شخص نے جو تمہاری تردید کر کے یا زبان درازی کر کے تم پر جو وار کیا ہے، اس کا تمہیں ضرور جواب دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان بہکاتا ہے کہ اس کا ضرور جواب دینا چاہیے، اور شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ داعی حق کے دل پر کئی دینی مصلحتوں کے خوبصورت لباس میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ اللہ سے ڈرنے والے داعی ایسے وسوسے پر غور و فکر کرتے ہیں، فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ اور جب یہ اللہ سے ڈرنے والے داعی ایسے وسوسے پر غور و فکر کرتے ہیں، جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے تو بڑی بات کہی ہے، یہ تو آپ کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، آپ کو ان کو ضرور جواب دینا چاہیے، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، تو جب یہ متقی انسان جو ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ سے ڈر کر اس تبلیغ کے کام کے لیے نکلا ہے، یا کسی کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، چاہے وہ داعی بھی نہ ہو، کسی کو واعظ و نصیحت کا کام کر رہا ہے اور لوگوں نے اس کے ساتھ زبان درازی کی ہے، تو شیطان جو ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کر اس کو آگے بڑھنے کی اور منہ توڑ جواب دینے کی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی جواب دو اور اس طرح سے کرو۔ تو جب اللہ سے ڈرنے والے داعی ایسے وسوسے پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے نتائج دیکھ کر ایک دم کیا ہوتے ہیں؟ چونک پڑتے ہیں، ایک دم حیران ہو جاتے ہیں، ایک دم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بر وقت انہیں غلط کام کا انجام سجا دیا اور شیطان کے فتنے سے ان کو بچا لیا۔ تاہم یہ حکم جو ہے عام ہے، خواہ کوئی داعی حق ہو یا نہ ہو، کوئی تبلیغ کرنے والا ہو، مولانا ہو، یا کوئی عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اور شیطانی وسوسہ اللہ کی یاد سے غفلت یا کسی بھی گناہ کے کام کی رغبت پر محمول ہو، ہر صورت میں جب اللہ سے ڈرنے والے اس شیطانی وسوسے کے انجام پر غور کرتے ہیں تو فوراً ہی صحیح صورتحال ان کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ تفسیر بیان کی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کفار کے بھائی انہیں کھینچے جاتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے شیطانوں کے بھائی، جیسا کہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بنی اسرائیل بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے بنی اسرائیل کی صورت میں ہیں کہ بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ جو شیطان کے پیروکار، اس کی باتوں کو سننے والے اور اس کے احکام کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں، یعنی شیطان گناہوں کے ارتکاب کے لیے ان کی مدد کرتا ہے اور گناہوں کو ان کے لیے آسان اور خوبصورت مزین کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن کثیر فرماتے ہیں المد کے معنی زیادہ کر دینے کے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان کی گمراہی یعنی جہالت اور حماقت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی شیاطین بڑھا دیتے ہیں ان کو، اور انسان ان کی گمراہی کے مطابق عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس
اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نہ تو انسان اپنے ان اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ شیاطین ہی ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ لا یقصرون کے معنی یہ ہوئے کہ وہ نہ تو ان کے ان اعمال سے اکتاتے ہیں اور نہ ہی اس سے باز آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں لاتے؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے موضوع سخن جو ہے وہ بدل گیا ہے اور اس میں کافروں کے ایک مطالبے کا اور اس کے جواب کا ذکر ہے۔ اگر اس آیت کا معنی قرآن کی کوئی آیت ہی لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی قرآنی صورت یا آیات کے نازل ہونے میں دیر ہو جاتی تو کافر کہنے لگتے کہ اپنی مرضی کی کوئی آیت تمہیں اب تک لے کے آ جانا چاہیے تھی، اور ایسے استہزاء سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو قرآن تم ہمیں سناتے ہو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں لے کر آئے، بلکہ تمہارا اپنا ہی تصنیف کردہ ہے، بنایا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے۔ لہذا اب اگر دیر ہو گئی تو کیا ہوا؟ کچھ اور بھی اپنی پسندیدہ آیات تمہیں اب تک تصنیف کر کے، بنا کر، گھڑ کر پیش کر دینی چاہیے تھی۔ اور اگر آیت کا معنی معجزہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس حصی معجزہ کے لانے کا ہم آپ سے مطالبہ کر چکے ہیں، ان میں سے جو بات آپ کو پسند ہو اسی کے لیے آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمیں دکھلا دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں واضح الفاظ میں بتا دیجئے کہ معجزات دکھلانا میرا کام نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، معجزات دکھلانا میرا کام نہیں ہے، نہ میرا معجزہ پر کوئی اختیار ہے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے میں خود بھی اس کی پیروی کروں اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کی دعوت دوں۔ اور اگر تم سوچو تو یہ قرآن بذات خود ایک بڑا معجزہ ہے جس میں ہر ہدایت کے متلاشی کے لیے بے شمار بصیرت افروز دلائل موجود ہیں، اور چونکہ یہ کتاب دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے لہذا یہ کتاب ہدایت ہونے کے علاوہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے دانش، بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے، تو اب ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا کہ تعظیم اور احترام کے پیش نظر قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اور کفار قریش اور مشرکین کی طرح کفار قریش کی طرح یہ نہ کہا جائے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ۔ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو سنا ہی کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو۔ کافر کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنا کرو، جب وہ پڑھنے لگیں تو پھر شور مچایا کرو۔ ہم نماز میں حضرت ابن مسعود کا قول بیان کیا گیا ہے کہ ہم نماز میں ایک دوسرے کو سلام کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، یعنی سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مشرکین مکہ نے جیسے مسلمانوں پر یہ پابندی عائد کر رکھی تھی، کافروں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر یہ پابندی عائد کی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ طواف ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پابندی بھی لگا رکھی تھی کہ مسلمان نماز میں قرآن جو ہے وہ بلند آواز سے نہ پڑھا کریں، کیونکہ بلند آواز سے پڑھنے سے ان کے بچے اور ان کی عورتیں قرآن سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام بھی لے آتے ہیں، قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ دوسرے انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن نہ سنے، اگرچہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور شیرین انداز کلام سے وہ خود بھی متاثر ہو کر اپنی اس تدبیر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
کبھی کبھی قرآن سن لیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی دعوت کو روکنے کے لیے ان کی تیسری تدبیر یہ تھی کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور و غل کیا جائے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ اس طرح تم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روش کو چھوڑ دو، ذرا غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ کیا عجب کہ تم خود بھی اسی رحمت کے حصے دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ مخالفین کی ضد اور ہٹ دھرمیوں کے مقابلے میں یہ ایسا دل نشین انداز تبلیغ ہے جس سے ایک داعی حق کو بہت سے سبق مل سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے عام ہے، اور اس سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس زمین میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب جہری نمازوں میں امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو بھی بالخصوص سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ دل میں پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ اس مسئلے میں اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ ساتھ ساتھ پڑھ لینی چاہیے، اور بعض نے کہا جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو پھر پیچھے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے، یا پھر وقفہ کر کے جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، جیسے ایک آیت پڑھے اور رک جائے تو جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو مقتدی جو ہے اپنی آیت پڑھ سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے آداب سکھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن مجید کے آداب بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھائے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صبح شام سے مراد یہ دونوں مخصوص قرآن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ ان دونوں وقتوں میں اس نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے سورۃ قاف میں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ یہ آیت مکی ہے اور یہ حکم شب معراج 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے تھا، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں بالغدو والآصال، صبح و شام۔ غدو دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں اور آصال آخری حصے کو کہتے ہیں، اور یہ اصیل کی جمع ہے، جیسے ایمان یمین کی جمع ہے۔ فرمایا تضرعا وخیفہ، عاجزی اور خوف سے، یعنی اپنے پروردگار کو اپنے دل میں شوق اور ڈر اور پست آواز سے یاد کیا کرو۔ اسی لیے فرمایا ودون الجہر من القول، اور پست آواز سے مستحب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اسی طرح پست آواز سے کیا جائے، نہ کہ بہت اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر کیا جائے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک سفر میں غزوہ خیبر سے واپسی پر ہم لوگوں نے بہت اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذی تدعونہ انہ سمیع قریب والذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلۃ احدکم۔ لوگوں اطمینان و سکون اختیار کرو، بے شک تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکارتے ہو، بلکہ تم تو اس ذات گرامی کو پکارتے ہو جو سننے والا اور قریب ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر صبح شام سے مراد، جیسے میں نے آپ کو بتایا، صبح و شام کی نمازیں بھی، اور صبح و شام بطور محاورہ استعمال ہو تو اس کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا یا دل میں اس کی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ خود قرآن کریم ہے، اور نمازیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہر وقت دل میں یاد رکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور جس ذکر میں دل اور زبان دونوں مشغول ہوں تو دل میں عاجزی اور خشوع ہونا چاہیے، اور آواز جو ہے وہ پست ہونی چاہیے، خواہ یہ ذکر جہرن ہی کیا جا رہا ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا یہی تقاضا ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ولا تکن من الغافلین، سب سے بڑی غفلت تو یہ ہے کہ انسان یہ بھول جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس دنیا میں جدار الامتحان ہے، اسے اللہ کا بندہ بن کر ہی رہنا چاہیے، اور یہ بھی بھول جائے کہ آخرت میں اس کے سب اعمال پر جواب طلبی اور مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ و فساد پیدا ہوا ہے تو اسی قسم کی غفلت سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی وقت بھی ایسی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے جو اس غفلت کا صحیح علاج ہے۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو دور کر دیں۔ آگے ارشاد ربانی ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، آپ کے رب کے پاس ہیں اور اس کی بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اکڑنا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں کا کام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے جھکیں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، حالانکہ وہ تو کوئی غلطیاں کرتے ہی نہیں، لیکن جھکیں اور تسبیح و تعریف بیان کریں، سجدہ کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور ہر وقت اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، فرمایا ہے۔ اس آیت کے اختتام پر مسلمانوں کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا ہے، سجدے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کا حال بھی ملائکہ مقربین کے حال کے مطابق ہو، مقربین اللہ کے نزدیک والے اولیاءوں میں سے اس کا بھی حال ہو، ان میں شمار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا کہ حدیث ہے، حضرت مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں یاد رہنا چاہیے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں، 14 مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آتی ہیں، 14 مقامات ہیں جہاں سجدے کی آیات آتی ہیں، سجدہ ہوتا ہے، لیکن سجدہ تلاوت کے وجوب میں اختلاف ہے۔ اب سجدہ تلاوت واجب ہے، فرض ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء اسے واجب سمجھتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ سنت یا مستحب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت کے لیے نہ وضو ضروری ہے اور نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور نہ ہی سلام پھیرنا ضروری ہے، اور یہ سواری پر بھی سر جھکانے سے ادا ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ بھی ضروری، سجدے میں یعنی قرآن کے سجدے کرنے میں وضو بھی ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، اور جیسا کہ نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے قبلہ بھی رخ ہونا ضروری ہے اور باوضو ہونا بھی ضروری ہے، واللہ اعلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورۃ الاعراف کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کوئی بھول چوک غلطی ہو گئی ہے یا میرے منہ سے کیسے الفاظ نکل گئے ہیں تو اللہ اس کو معاف کر دے، اور اپنی جناب میں ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے رب العالمین، اور مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنے مقربین میں سے بنا لے یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔